الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. الحمد للہ. الحمدللہ میم. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں. اور ایک بہت پیاری سی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون؟ تو کہا قرآن والے. تو یہ کورس تو فنش ہو رہا ہے انشاءاللہ، اذکار نماز کرا کے فنش ہو جائے گا، لیکن دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اصل جنگ اپنے دل سے ہے، باہر سے نہیں ہے. ماحول نہیں خراب ہے، بالکل بھی نہیں خراب ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کا دین سیکھنے نہیں دے رہا ہے. تو ساری لڑائی ہمیں ہمارے دل سے ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. تو انشاءاللہ آپ لوگ کوئی بھی ایسی کلاسز ہیں چلتے پھرتے سن سکتے ہیں، اٹینڈ کریے، سیکھیے، سکھائیے اللہ کا دین. اور کسی بھی طریقے سے آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ یہ سمجھیے کہ میں پڑھا رہی ہوں مجھے زیادہ اجر نہیں. آپ کسی کو لا کے جوڑ دیجئے تو انشاءاللہ اتنا ہی اجر ملے گا. آپ کے چینل پہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کو حروف مستعلیہ نہیں آ رہے ہیں، تو چینل پہ 2-2 منٹ کی آپ کی آڈیوز ہیں، سنیے. حروف مستعلیہ ہیں، آپ کے حروف مدہ ہیں، نون ساکن اور تنوین کے سارے قاعدے، رو کے قاعدے موجود ہیں. تو آپ اپنے گھر والوں کو ایزیلی شیئر کریے، ان سے پوچھیے آپ نے ریکارڈنگ سنا، آپ حروف مستعلیہ جو ہیں ان کی ریکارڈنگ مجھے سینڈ کریے آپ نے جو لرن کیے. تو اتنا بھی کرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے جو میں بیٹھ کے محنت کرتی ہوں 1 گھنٹہ، وہ اس سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے. نوبڈی نوز. اللہ سبحانہ و تعالی کس کو زیادہ لائک کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. اور یہ اتنی اچھی بات ہے، اگر یہ بتا دیا جاتا تو پھر کتنا غرور و گھمنڈ و تکبر آ جاتا لوگوں میں کہ ہم بہت بڑے قابل ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سب سے خراب میں ہی ہوں. تو ایسا مت سوچیے، کسی بھی اینگل سے اپنا حصہ ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے دعوت اللہ کا فریضہ، اللہ کا دین سکھانا. قرآن کا یہ حق ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں. تو چلیے آج ہم اپنا ریویژن کرتے ہیں. انشاءاللہ اسٹارٹنگ ٹو اینڈ ہمارا ریویژن ہوگا اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں کوشش کروں گی اگر صحیح سے ریکارڈنگ ہو پائی تو میں ڈال بھی دوں گی چینل پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھیے، آنسر آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے، لیکن آنسر صحیح دیجئے اور ایک بار میں دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی علم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چند چیزوں کو، کچھ بنیادی چیزوں کو جان لینا چاہیے. تو ہم علم تجوید پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں نے سب سے پہلے جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ علم تجوید کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. تو آپ میں سے کوئی پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی تھیں؟ جو پڑھ کے آیا وہ آنسر کرے. چلیے نہیں پڑھ کے آئے میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے فرسٹ ون تھا علم تجوید کی تعریف، مینس ڈیفینیشن.
تو تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت بنانا، تحسین ٹو بیوٹیفائی، درست کرنا، زینت سدھار، اچھا بنانا، اچھا کرنا، درست طریقے سے ادا کرنا، یہ سب تجوید کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے تمام صفات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، یعنی عطاء کل حرف حقہ، ہر حرف کو اس کا حق دینا۔ پلیز مائک کا خیال رکھیے۔ سیکنڈ پوائنٹ میں نے پڑھا تھا علم تجوید کا موضوع، یعنی اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا ہندی میں بولتے ہیں نا وشے کیا ہے، تو اس کا موضوع ہے حروف تہجی، یعنی وہ چیز جس پر علم تجوید بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا علم تجوید کی جو تھرڈ پوائنٹ تھا غرض و غایت، یعنی اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے تصحیح حروف، یعنی اصلاح کرنا، غلطی کو درست کرنا، مینس کریکشن، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، صحیح کرنا۔ فورتھ پوائنٹ تھا علم تجوید کا فائدہ۔ تو علم تجوید کا فائدہ کیا ہے کہ جو تجوید کو عمدہ یعنی اچھے طریقے سے ادا کرے گا وہ ہدایت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کو بتایا گیا تھا نا من یحسن التجوید یظفر بالرشد۔ اس کے بعد ففتھ پوائنٹ تھا تجوید کا حکم، یعنی علم تجوید کو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر آپ کو وعید بتائی گئی تھی کہ تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھنے والا شخص گنہگار ہے۔ تو یہ آپ نے فرسٹ ڈے میں جانا تھا، یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی تھیں۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کتنے طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو فرسٹ ون بتایا گیا تھا ترتیل، یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن حضرات محفل میں جب کوئی مجلس ہوتی ہے اس میں تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا حدر، یعنی جلدی جلدی پڑھنا۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا تدویر، یعنی ترتیل اور حدر کے درمیانی رفتار، اس طریقے سے پڑھنا جیسے امام فجر مغرب اور عشاء جہری نمازوں میں پڑھتا ہے۔ یہ چیز آپ کو بتائی گئی تھی۔ تو یہ اسٹارٹنگ میں۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا پڑھایا گیا تھا کہ لحن پڑھایا گیا تھا۔ تو لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا، یہ کہلاتا ہے لحن۔ پھر لحن کی آپ نے دو قسمیں پڑھی تھیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو لحن جلی کیا ہے؟ حروفوں کو مخارج اور صفات لازمہ کو ادا نہ کرنا، یہ ہوتا ہے لحن جلی، یعنی کھلی ہوئی غلطی۔ پھر آپ کو اگزامپل بتائے گئے تھے کہ جیسے ہم قل اور کل، ایک کا معنی ہوتا ہے کہو، ایک کا معنی ہوتا ہے کھاؤ، بار بار ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے صورت اور صورت آپ کو بتایا گیا تھا کہ شکل و صورت اور قرآن کی صورت۔ بہت سارے اگزامپلس آپ کو الحمد اور الحمد، ایک کا معنی کیا ہو گیا تھا؟ ٹھنڈا ہونا یعنی موت، ایک کا حمد مطلب تعریف ہو گیا تھا۔ تین اور تین، ایک کا معنی انجیر، ایک کا معنی مٹی۔ تو اس طریقے سے غلہ ذلہ بہت سارے ایگزامپلس دیے گئے تھے۔ تو یہ کیا آتے ہیں؟ لحن جلی میں آتے ہیں۔ تو لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے بھاری اور واضح غلطی، یعنی ایک دم آپ ورڈ بدل دیجئے، حرکات بدل دیجئے تو یہ لحن جلی ہو جاتا ہے۔ پھر لحن خفی صفات عارضہ کو ادا نہ کرنا، اس سے جو غلطی ہوتی ہے وہ
لہن خفی کہلاتی ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ کا غنہ ہو گیا، اخفا ہو گیا، قلقلہ ہو گیا، تو یہ سب لہن خفی میں آ جائے گا۔ لیکن لہن جلی سے ہمیں ایک دم بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ ایک دم معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اسٹارٹنگ میں پڑھی تھی۔ پھر آپ کو کیا پڑھایا گیا تھا؟ یہ آپ کے حروف الہجا ہیں، اس کو 2 پارٹ میں آپ نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ آپ کے سب سے پہلے یہ کتنے ہیں؟ 28 یا 29 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اینڈ یہ گرین کلر سے اگر آپ کہیں گے یہ دونوں سیم ہے تو 28 ہے۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ الف کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، نہ اسٹارٹنگ میں آتا ہے اور نہ ہی کسی روٹ لیٹر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ صرف کس لیے آتا ہے؟ اسٹریچنگ کے لیے آتا ہے، کھینچنے کے لیے آتا ہے۔ باقی سارا رول کس کا ہے؟ اس کا ہے، اس حمزہ کا ہے۔ پھر آپ نے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا، حروف علت اور حروف صحیح۔ تو حروف علت کتنے تھے؟ یعنی ویک لیٹر کتنے تھے؟ یہ اور یہ الف واو، یہ حروف علت تھے۔ باقی ریمیننگ حروف حروف صحیح تھے۔ علت کیوں کہتے ہیں؟ یہ ویک لیٹر۔ اور آگے آپ ماشاءاللہ پوری تجوید پڑھ چکے ہیں، جتنے بھی رولز اپلائی ہو رہے ہیں وہ آپ کے انہی حروف علت پر ہو رہے ہیں، رائٹ؟ یہ عربی زبان کے ووبل ہیں۔ ہر زبان کوئی بھی بنیادی چیز جب ہم سیکھتے ہیں، انگلش میں بھی ہم واویل اینڈ کانسوننٹ سیکھتے ہیں، ہندی میں سور اینڈ وینجن سیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم حروف علت اور حروف صحیح کو نام دے رہے ہیں۔ اور ان کا نیم کیا ہے؟ ان کو آپ حروف تہجی کہیے، حروف الہجا کہیے، مفردات کہیے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے نیم تھے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ آپ کے 7 لیٹر حروف مستعلیہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ 7 لیٹرز آپ کے موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہیوی پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ تھا قصو ذوتن قز پڑھا تھا، ٹھیک؟ اور یہ آپ کا ابھی زا سین سا سفیریہ لیٹر میں آ جائیں گے، ابھی ہم مخرج پہ چلتے ہیں تو وہاں اچھے سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حرکات ثلاثہ، واحد 1 کو، اثنان 2 کو، 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ کہتے ہیں۔ ثلاثتن تو اسی سے ہو گیا ثلاثہ۔ تو حرکات ثلاثہ پڑھا تھا۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے عربک نیم ہے۔ اور حرکت اگر سنگولر ہے، ایک ہے، واحد ہے، تو حرکت، اور 2 سے زائد چیز کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ پلیورل کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ڈوئل کا کانسیپٹ بھی ہے، یعنی تثنیہ بھی آتا ہے۔ ابھی آپ لوگ اسم لرن کر رہے ہیں نا، آپ کیا کریں؟ قلم مینس 1 قلم، قلم مانی مینس 2 قلم، ٹھیک ہے؟ اور اقلام مطلب بہت سے قلم۔ تو یہاں پہ ڈوئل کا کانسیپٹ بھی ہے۔ تو یہ حرکات اس کی جمع ہے، یعنی پلیورل فارم ہے۔ تو زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ جیسے آپ کو بازیر بی پڑھنا ہے، بازیر بے نہیں پڑھنا ہے، تازیر تے نہیں پڑھنا ہے۔ اور اسی کے کنسپٹ میں آپ کو میں نے امالہ کا ایک چیپٹر پڑھایا تھا۔ تو بازیر بی، با پیش بو، ہمیں با پیش بو نہیں پڑھنا ہے، وہ مجہول قاعدہ ہوگا۔ ایکٹیو وائز میں پڑھنا ہے، پیسو وائز میں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں یہ اس کی مشق پڑھی تھی آپ نے، فتح کی، کسرہ کی، ضمہ کی، یہ کچھ پڑھا تھا۔ اور یہ ابھی ہم سب دیکھ لیتے ہیں بک، پھر انشاءاللہ ہمارا جو مخرج ہے اس کو ہم الگ سے کور کرتے ہیں۔ ہو جائے گا آج، ہو جائے گا، ورنہ کل پھر ہم مخرج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے پڑھا تھا سکون اور جزم۔ تو جس حرف پر جزم یا سکون ہو، اس کے کیا کرتے ہیں؟ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اور
جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. حرکت والے کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. جیسے اگر آپ سے ابھی میں پوچھوں یہاں پہ کہ اس میں کیا ساکن ہے کیا متحرک ہے، تو آپ کہیں گے حمزہ متحرک ہے اور تا ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو جس حرف پہ حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جس پہ سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک خاص قاعدہ آپ نے پڑھا کہ حمزہ پر اگر سکون ہو، حمزہ پر جزم یا سکون ہو تو حمزہ ساکنہ ہوتا ہے. پھر اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکے سے پڑھتے ہیں. یہاں ایگزامپل دیا ہوا ہے، جیسے وَأْمُرْ، یہاں پہ دیا ہوا ہے دیکھیے تا یو شئتا بأسا رؤسی، اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس آج آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں پہ حمزہ پہ سکون آئے گا تو وہاں ہمیں جھٹکے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر کیا پڑھا تھا آپ نے؟ حروف مدہ پڑھے تھے. اب دیکھیے یہیں سے شروع ہو گیا. آپ نے ابھی پڑھا یہی الف واو یا حروف علت تھے. اب یہ یہاں کیا بن رہے ہیں؟ حروف مدہ کہا جا رہا ہے انہیں. تو مدہ ہونے کی کنڈیشن ہے. اور یہ کیا ہے؟ اسے مد اصلی کہا جاتا ہے، مینس ریئل مد. سے مد طبعی بھی کہتے ہیں، ریئل مد. اور ان کی جو لینتھ ہے، ان کی مقدار ہے، ان کی کشش ہے، جو وہ ہمیں 2 کاؤنٹ بتائی گئی ہے. تو اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے گھٹانا ہے نہ اس سے بڑھانا ہے. تو اگر خالی الف واو یا لکھ دیا تو آپ یہ حروف علت ہو گئے. اور اگر ان میں یہ کنڈیشن پائی گئی الف سے پہلے زبر لگا ہوا ہے، آپ سے بتایا گیا تھا نا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، تو دیکھیے الف پہ سکون بھی نہیں آ رہا ہے. اگر اس پہ سکون لگا دیا اب میں نے تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. پھر اس سے جھٹکے سے پڑھیں گے تو الف سکون بھی نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا. تو الف سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے، یا ساکن سے پہلے آپ کا کسرہ ہونا چاہیے، واؤ ساکن سے پہلے آپ کا ضمہ ہونا چاہیے، تب یہ مدہ ہوں گے. یہاں پہ بنا ہوا ہے نا، یہ سچویشن ہونی چاہیے آپ کے، تب یہ مدہ ہوں گے. اور ان کو کتنا؟ ایک الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. 2 حرکت کیسے کاؤنٹ کرنا ہے؟ آپ فنگر بند کریے اور 1 بائی 1 اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے تھے مدہ لیٹر. تو کیسے پڑھنا ہے آپ کو بتایا گیا. تو قال باع غاب. اب کیوں غابہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے نا حروف مستعلیہ کیا کرتے ہیں، جو ہماری ٹنگ ہوتی ہے نا وہ اوپر، قصو ذغتن قز، خا، خا نہیں بولیں گے، خا خو، غین غا اور غو. دیکھیے ڈفرینس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں بول رہی ہوں. تو یہ الف مدہ ہو گیا. الف سے پہلے فتح ہو تو الف مدہ 2 کاؤنٹ اسے کھینچ کے پڑھیں گے. پھر دیکھیے یا مدہ کی مشق آ گئی، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو. اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے، یہ ان کی چوائس ہے. الف کو کیا پسند ہے؟ اپنے سے پہلے فتحہ پسند ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ یہاں پہ قالا لکھا ہے تو قالا کے ریئل لیٹر کیا ہے؟ قاف واو لام ہے. تو آپ قوالا نہیں پڑھتے ہیں، آپ قالا پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہاں سے واو ہٹ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ الف آیا ہے تو وہ اپنے سے چلا گیا ہے. الف آیا. ٹھیک ہے. تو کیوں آیا ہے؟ پلیز مائک میوٹ ہوتی کو ہوسٹ پلیز ایکٹیو رہیے، نہیں پھر آپ لوگ ریکارڈنگ مانگتے ہیں. تو یہ آپ کا قوالا تھا، قاف واو لام روٹ لیٹر تھا، لیکن یہاں الف آیا تو واو ہٹ گیا. الف کیوں آ گیا؟ اپنے ماقبل کی حرکت کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ اس پہ زبر تھا. تو الف کو کیا پسند ہے؟ زبر ہی پسند ہے. آگے اگر آپ عربی گرامر پڑھیں گے اور بھی چیزیں پڑھیں گے تو یہ چیز کام آئے گی کہ کیسے یہ صیغہ پڑھتے ہیں گردان میں، تو کیسے نصرہ نصرہ نصرو ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پہ ضمہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ واؤ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس میں کام آئے گا انشاءاللہ. تو الف کو فتح پسند ہے، یا کو کسرہ پسند ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو بھی 2 کاؤنٹ، قیلا ریحو تینو کھینچ کے پڑھیں گے.
फिर वाव, वाव को जम्मा पसंद है, वाव साकिन से पहले जम्मा हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे नूहु, हूरु, तूरु। उसके बाद फिर आपने, वो मद्दे असली हो गए थे, रियल मद, उनके ये मद्दे हुक्मी पढ़े थे आपने तीन, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। तो ये भी मद्दे असली ही हैं, ये मद्दे फराई में नहीं चले जाएंगे, ये भी मद्दे असली हैं। जैसे आप, ये किसके, अलिफ मद्दा के इक्वल है, खड़ा जबर, ये अलिफ मद्दा के इक्वल है, यानी इसके इक्वल है खड़ा जबर। तो खड़ा जबर अलिफ मद्दा के इक्वल है, इसे मद्दे हुक्मी भी कहते हैं। इसको भी टू काउंट या वन अलिफ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आला, आना, आती, टू काउंट। फिर खड़ी जेर या मद्दा के इक्वल है, उल्टा पेश वाव मद्दा के इक्वल है, टू टू काउंट, सबको देंगे। अब ये देखिए, ये जो हम लोगों, ये देखिए दो तरीके से लिखा हुआ होता है। हमारी जो इंडो पाक मुसहफ है, ऐसे जो फर्स्ट वाला आता है ना लहू, इस तरीके का लिखा रहता है, उस्मानी मुसहफ सऊदी प्रिंट में ऐसे लिखा रहता है। तो दोनों तरीके आपको बताए गए हैं कि यहाँ पे ये भी वाऊ मद्दा, यहाँ ऐसे लग रहा है, दिख रहा है, यहाँ उल्टा पेश। तो ये वाऊ मद्दा के इक्वल है, इस तरीके से भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा आपका। ठीक। उसके बाद आपने हुरूफे लीन पढ़े थे। लीन का माना है नरमी, सॉफ्टनेस। और हुरूफे लीन सिर्फ आपके दो थे, वाउ साकिन और या साकिन से पहले जबर हो तो ये लीन होते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं, नरमी के साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, आउ, बऊ, तऊ, औ, बौ, तो, ये क्या है, ये मजहूल तरीका है, ये लीन नहीं हुआ। लीन, वाव का मखरज क्या है, दोनों होठ गोल हो, मिले नहीं, एक पेंसिल गैप हो, हमारे जब लिप्स राउंड शेप में हो तो उसमें इतनी गैपिंग होनी चाहिए कि एक पेंसिल अगर कोई डाले तो चली जाए। तो इसको नरमी से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आओ, औ, तऊ, तऊ, ऐसे पढ़ना है। ये वाउलीन था, ये याएलीन है। हुरूफे लीन सिर्फ दो हैं, वाउलीन और यालीन। इसको कैसे पढ़ेंगे, आई, बई, ए बै नहीं पढ़ेंगे, वो मजहूल तरीका हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, क्या पढ़ देते हैं हम लोग, यौमा, फौका, ऐसे नहीं पढ़ना है, यौमा, फौका, खौफा, फौजू, कौलू, कौलू, कौलू पढ़ देते हैं, या कौली पढ़ देते हैं, दुआ पढ़ते हैं, नहीं, वो मारूफ तरीका नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कलकला। कलकला का मतलब होता है टकराना, इको साउंड। वॉइस क्या होती है, पलट के वापस आती है, बाउंस बैक होती है। हुरूफे कलकला कितने थे, पांच थे, जिनका मजमुआ आपने पढ़ा था कुतुबु जद्दीन, यानी कौफ, ता, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज्म या तशदीद हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टकरा कर अलग हो जाते हैं, इस आवाज को कलकला कहते हैं। तो ये कलकला लेटर सिर्फ और सिर्फ पांच हैं। तो इनको कैसे पढ़ना है, लक। तो देखिए लक, तो एक आवाज वापस, एक हम कह दें लक और एक हम कहें लक, बैक बाउंस हो रही है ना आवाज हमारी, पलट के वापस आनी चाहिए। फिर आपको कलकला के लेवल बताए गए थे, कि कलकला के तीन लेवल होते। तो पहला लेवल क्या था आपका, कलकला सुगरा यानी छोटा, फिर कुबरा बताया गया था, फिर उसके बाद में अकबर बताया गया था आपको। और इसके दूसरे और भी नेम हैं, ये कलकले आपका एक हो जाता है, वुस्ता भी आ जाता है, दरमियानी कलकले को कहते हैं। तो बहुत सारे नाम होते हैं। आप इतना याद रखिए कि जब बीच में होगा कलकला का लेटर, जैसे यहाँ अब्दू में आया है, तो क्या होगा, लाइट कलकला होगा। और लकद में लास्ट में आया है तो ये उससे ज्यादा होगा। फिर जब आपकी तशदीद आ जाएगी तो सबसे हैवी कलकला होगा। तो इसके तीन मरातिब हैं, तीन लेवल हैं। कौन सा, कलकला सुगरा, कुबरा और अकबर।
اس طریقے سے آپ اپنا یاد کر لیجئے، اور ریکارڈنگ الگ سے موجود ہے، دیکھ کے اس میں نے بہت اگر ہم کریں گے تو رات گزر جائے گی، تو بہت شارٹ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تشدید پڑھا تھا ہم لوگوں نے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 بار پڑھتے ہیں، چاہے تشدید کہیے چاہے شدہ کہیے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ایک بار خود اس سے پڑھتے ہیں۔ اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں، جیسے حرکت والے کو متحرک، تشدید والے کو مشدد، تنوین والے کو منون، سکون والے کو ساکن، جزم والے کو مجزوم۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کی یہ سب آپ کی اصطلاحات کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ اس کو سن کے اور لرن کر سکتے ہیں، چینل پہ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ مشدد کی ادائیگی میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے اس میں 2 حرف ہوتے ہیں، جیسے آپ کا نیچے اگزامپل لکھا ہوا ہے رب بی، تو آپ پڑھتی ہیں رو با زبر رب، تو پہلا با کیا ہوا؟ ساکن ہوا، دوسرا با کیا ہوا؟ متحرک ہوا، تو آپ کہہ رہی ہیں رب اور بی، رب بی۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی لیٹر مشدد ہوتا ہے تو اس میں 2 لیٹر ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت سی جگہ پہ مشدد لیٹر ہوتا ہے لیکن وہ وہاں پہ یائے مد ہو رہی ہوتی، تو ہم نہیں کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں التحیاتو، ہم نہیں کہتے ہیں التحیاتو، ہم کہتے ہیں التحیاتو، تو وہ نہیں کہنا ہے۔ آج یہاں سے ہم سمجھ گئے کہ جب بھی کوئی لیٹر مشدد ہوگا اس میں 2 لیٹر ہوں گے، تو اگر وہ یائے مد ہو رہا ہے تو اس کو آپ 2 حرکت دیں گے، اور جب آپ مشدد لیٹر پہ وقف کریں گے تو بھی رب تھوڑا سا وائس آگے لے کے جائیں گے، تب روکیں گے کہ تاکہ دونوں با ادا ہو جائیں۔ پھر آپ کو اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے، اور اس میں کون سا قلقلہ ہوگا؟ قلقلہ اکبر ہوگا، اکبر۔ سب سے ہیوی قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے حج، جیم پہ آیا نا حج، تو اسی طریقے سے رب، اس طریقے قاف تا با جیم دال پہ جب تشدید آ جائے گی تو وہ قلقلہ اکبر ہوگا، ہیوی قلقلہ ہوگا اس پہ۔ اس کے بعد اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا غنہ کہلاتا ہے، گننا نہیں کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ غین سے غنہ، تو 2 لیٹر ہیں غنہ کے، میم اور نون، تو یہ اگر ان پہ تشدید نہیں ہوگی تو بھی ان میں غنہ کی صفت ہوتی ہے، آپ کو بتایا تھا نا غنہ آنی غنہ زمانی، اور تشدید آ گئی تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ 2 کاؤنٹ اپنے نوز میں رکھنا ہے، یعنی نیزل کیویٹی سے، جو ہمارے نوز کے اندر کی بون ہوتی ہے جسے ناک کا باسا کہتے ہیں، تو دونوں ہی ابھی آپ اپنا نوز بند کر لیجئے تو آپ میم مشدد نہیں پڑھ پائیں گی۔ ثم ان، اس کو 2 کاؤنٹ اپنے نوز کے اندر رکھنا ہے، اور غنہ کے یہی 2 لیٹر ہیں، اور غنہ اور اخفا پھر سب لوگ مرج کرنے لگ جاتے ہیں، تو مرج مت کریے۔ غنہ میں آپ کی جو ٹنگ ہے وہ نون کے مخرج سے لگے گی، اور سما میں آپ کے لپس مخرج میں لگیں گے، کھول کے نہیں ہوگا، تو غنہ میں مخرج میں، اور اخفا میں کیا کہتے ہیں ہم؟ مخرج میں ٹنگ مت لگائیے، تو دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ثم ان، ایسے پڑھیں گے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، صرف یہی 2 لیٹر ہیں، اور باقی یہ مشدد کی ادائیگی میں سختی ہے تو اسے سختی سے پڑھیں گے۔ پھر پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر کو، ابھی ایک زبر کو فتح پڑھا تھا آپ نے، یہ عربک نیم کیا تھا؟ زبر کا فتح تھا نا، تو یہاں کیا ہو گیا؟ فتح سے فتح تان، تسنیہ بن گیا، کسرہ سے کسرتان، ضمہ سے ضمتان،
تو یہ ان کے عربک نیم ہے. جس حرف پر دو زبر ہو اس حرف کے آگے ایک الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. یہ لکھنے کا رسم الخط ہے. تو یہ لکھا ہی جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. اور جب وقف کریں گے تو آپ کو فائدہ بتایا گیا ہے نا کہ ایک زبر الف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اور تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جس نون پر جزم یا سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک. تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کیا ہوتی ہے؟ یکساں ہوتی ہے. چاہے آپ با دو زبر بن پڑھیے چاہے با نون زبر بن پڑھیے. چاہے آپ با دو زیر بن پڑھیے چاہے با نون زیر بن پڑھیے تو سیم ہوتا ہے. اور یہ جو اس میں آواز آ رہی ہے ایک تو نون ساکن ہے اور دوسری جو تنوین میں نون کی آواز ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں. ٹھیک. اب کیا آ رہا ہے؟ اگلا چیپٹر اظہار آ رہا ہے. تو تنوین اور نون ساکن کے آپ نے 4 قاعدے پڑھے ہیں. وہ 4 قاعدے کون کون سے ہیں بتائیے آپ میں سے کوئی جس کو پتا ہو. اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا. 4 قاعدے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک. تو پہلا قاعدہ آپ کا آ رہا ہے اظہار یعنی کہ ظاہر کرنا. ٹو ایکسپریس. حروف حلقی حلقی کی حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھنا چاہیے. اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے ایک ایگزامپل دیا گیا ہے جیسے انعمت تو نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے. تو جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 6 لیٹرز آ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے. نو غنہ نو اخفا کچھ بھی نہیں سمپل پڑھ دیں گے. یہ ہم لوگوں کو ایسے پڑھنا آتا ہی ہے. لیکن کیا پڑھتے ہیں؟ ان امتا پڑھ دیتے ہیں. ان امتا یہاں پہ دیا ہے ین اونا یہاں جو حمزہ ہے اس کو عین نہ پڑھ دیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ین اونا ین ہونا. اب اس ہا کو وہ والا ہا نہیں بنا دیں گے جو الحمد میں ہے. اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد پہلا ہو گیا آپ کا اظہار. اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ اخفا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا ٹو کنسیل. حروف اخفا 15 ہیں. یہ آپ کو ایک سانس میں تا سا جیم دال دال سین شین سازا توزا فا قاف کاف ایسے رٹے ہوئے ہونا چاہیے. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں. تو اخفا کرنے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹنگ کو مخرج میں نہیں لگانا ہے. کیسے؟ جیسے بولتی ہیں لنکا پنکھا منکی اس طریقے سے آنکھ ایسے بولیں گے تو کوئی پناہ کھا نہیں بولتا ہے. لیکن یہاں بار بار ہم لوگ مخرج میں ٹنگ چلاتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ تا کا اخفا دیکھیے جیسے ما تدخلو اوپر دیکھیے بار بار قرآن کریم میں آتا ہے نا تم تم. تو ہم اگر کہہ دیں گے کون تم تو یعنی ہماری ٹنگ نون کے مخرج میں جا کے اوپر چھو جا رہی ہے تو وہ نون ظاہر ہو جا رہا ہے. تو نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے. اخفا کیا کہا جا رہا ہے؟ چھپائیے. تو چھپانا ہے کون تم اور چھپانا ہے اور 2 کاؤنٹ رکھنا بھی ہے. تو اس کو ایسے ہی ہم کو پڑھنا ہے. یہ تا کا اگزامپل ہو گیا. پھر سا بھی ہے من ثمرۃ رو کو بھی موٹا پڑھیں گے. جیم جئناکم دال دادن. اس طریقے سے آپ کو پڑھتے چلے جانا ہے اخفا. اب اس کے بعد کون سا چیپٹر آ رہا ہے؟ میم ساکن کے نہیں یہ میم کی تو مشق ہے. اقلاب آ رہا ہے. تو تنوین اور نون ساکن کا تیسرا
قاعدہ آ رہا ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹو ریپلیس. تنوین یا نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ بائے. کون سا لیٹر آئے؟ بائے. تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. کیسے بدلنا ہے؟ یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا آپ کو. رجل بھی. اب تنوین لام پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، اور پھر اس کے بعد با آ رہا ہے. تو اس تنوین کی آواز کو رجلن کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رجلم. اور 2 کاؤنٹ رکھیں گے. کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ غنہ کے ساتھ. رجلم بھی. یہاں دیکھیے، پہلا تو رجلم بھی ہے. شہیدم بیننا خبیر بصیر. سعود اپنے مخرج سے بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد اب آ رہا ہے ادغام. تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مدغم کرنا. یہ کون سا ادغام ہے؟ آپ کا تنوین اور نون ساکن کا ادغام ہے. ٹھیک. اور ایک ادغام آپ نے اور بھی پڑھ رکھا ہے. تو یہ وہ ادغام نہیں ہے، یہ تنوین اور نون ساکن والا ادغام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں 4 قاعدے. تو یہ وہ والا ادغام ہے. تو ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا، ٹو مرج. ٹھیک. تو اب کیا ملانا ہے؟ ادغام کے کتنے لیٹرز ہیں؟ ادغام کے 6 لیٹر ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. اس کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون. یرملون. ہاں، یرملون ہے اس کا مجموعہ. اب ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ایک ادغام بلا غنہ اور ایک ادغام مع الغنہ. تو ادغام بلا غنہ یعنی وداؤٹ غنہ کیا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را اور لام آئے، یا را آئے گا یا لام آئے گا، تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا چاہیے. اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. اس کا ایک نام اور بتایا تھا، کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ادغام صغیر. نہیں، ادغام میں کامل تھا. یہ پورا کا پورا کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ غفور الرحیم. تَقُلْ کچھ لوگ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ کہتے ہیں. نہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ اشہد ال. تو یہاں پہ ہم تکن لہو نہیں کریں گے. ہم کیا کہیں گے؟ تکل لہو. اور جب ادغام نہیں ہو رہا ہے تو ہم آواز کو روکیں گے بھی نہیں. تکل لہو. اور لام ساکن کو ہلائیں گے بھی نہیں. تکل لہو غفور الرحیم. تو یہ ادغام کے جو آپ کے 6 لیٹر سے آپ نے 2 الگ کر دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا بچ گیا آپ کے پاس؟ 4 لیٹر بچ گئے. اب اس میں کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا. یہ 4 لیٹر کو بہت سے لوگ یومن کہتے ہیں، کوئی یومن کہتا ہے. ٹھیک، کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں. تو یہ یاد دیکھیے. اور ادغام آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیشہ 2 کلموں میں ہوتا ہے، ایک کلمے میں نہیں ہوتا. جیسے ابھی اخفا آپ نے دیکھا کہ اخفا کیا تھا؟ کون تم، تم، وہ ایک کلمے میں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہر میننگ فل ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ادغام ہمیشہ 2 کلموں میں ہوگا. تو اب دیکھیے لقومی کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. اور اس کے بعد یعلمون دوسرا کلمہ ہے. تو ادغام 2 کلموں میں ہی ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ 2 حرکت غنہ کریں گے. لقوم یعلمون. واو کا دیکھیے حق ولکن قرآن مجید سلطانا مسیرا. اس طریقے سے 2 کاؤنٹ دیں گے ہم. تو یہ آپ کے ادغام بلا غنہ اور ادغام. تو تنوین اور نون ساکن کے آپ کے 4 قاعدے مکمل ہوئے الحمدللہ.
اس کے بعد آپ نے را کا قاعدہ پڑھا تھا، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، جیسے رسول، روح، فطرت، اس طریقے سے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے، جیسے ارسلنا قرآن، تو را ساکن سے بھی پہلے زبر پیش ہوگا تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے یرجونا، را را یرجونا، سمجھ میں آیا؟ ایک بار ہم نے پڑھا یرجونا، ایک بار ہم نے پڑھا یرجونا، تو یہ آپ کا ہیوی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسی چیپٹر کو پڑھتے ہوئے امالہ بھی پڑھ لیا تھا کہ قرآن کریم میں را کو صرف ایک جگہ مجہول پڑھا گیا تھا، تو وہ بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد تیسرا دیکھیے، را ساکن سے پہلے زیر ہو، کیا؟ را ساکن سے پہلے زیر یعنی کسرہ ہو، اور اس کے بعد کیا آ جائیں؟ حروف مستعلیہ آ جائیں، یعنی صاد، طا، قاف میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو بھی را کو ہیوی پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے المرصاد، تو یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر کی بات ہو رہی تھی اوپر، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ المرصاد، جب یہ آ جائے تو موٹا پڑھیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے صاد کی مثال دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا قاعدہ کیا آ رہا ہے؟ جس را پر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں، اور رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، چاہے را مشدد ہو اور چاہے نارمل را ہو، دونوں طریقے سے اگر اس پر زبر یا پیش آ رہا ہے تو اس کو ہم ہیوی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے حروف قمری اینڈ شمسی آ گئے تھے، تو یہ 14 ہیں حروف قمری اور شمسی۔ اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے جیسے حق الیقین، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لام کو پڑھ رہے ہیں، الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ڈراپ ہو گیا، تو حق الیقین۔ آگے دیکھیے وَإِلَى الْجِبَالِ، تو ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیم قمری سے ہے، تو قمری کا کیا پڑھتے ہیں؟ لام۔ قمر مطلب چاند، اس کو مون لیٹر، سن لیٹرز بھی کہتے ہیں، تو قمری کا لام پڑھا جائے گا، اور شمسی کا کیا ہے؟ دونوں نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک؟ اور اس کا ایک آپ کو مجموعہ بھی بتایا تھا حروف قمری کا، حق کا خوف عجب غم ہے، تو اس کو یاد رکھنا، بچے ہوئے لیٹر شمسی ہو جائیں گے۔ بہرحال شمسی یاد کرنا بہت آسان ہے کیونکہ پیئرنگ میں تا تھا دال دال دا، اور حروف شمسی کا الف لام دونوں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یوم الدین، کٹ لگا ہوا ہے نا، نہ الف پڑھ رہے ہیں نہ لام پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، حروف شمسی کا دونوں گر جائے گا۔ ہاں اگر آپ یہاں پہ وقف پڑھیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے اور یہ لام تعریف ہے، تو پھر آپ الدین پڑھیں گے، حمزہ کو فتح دیں گے اور دال سے ملائیں گے، پھر بھی لام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک؟ تو قمری اور شمسی کا قاعدہ بہت ایکسکیوز می میم، بتائیے۔ میم آج بہت سے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا سیکنڈ ڈے ہی ہے، تو میرے خیال سے آج اتنا ابھی ان اسٹوڈینٹس کو تو نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا سفیشینٹ ہوگا ریویژن۔ چلیے ٹھیک ہے، چھوڑ دیتے یہیں پہ، مد کا اور مخرج انشاءاللہ کل ہو جائے گا، اور صفات ہیں ہماری، ٹھیک ہے؟ چلیے تو آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔